बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। नवाज शरीफ साहब दिल बर्दाश्ता हो गए हैं। पीटीवी का पुराना ड्रामा इंतजार फरमाइए और नवाज शरीफ के दरमियान कौन सी कदर मुश्तरक है, इसकी तफसील आज की इस नशिस्त में आपके सामने हम रखेंगे। और व्यूअर्स, आपको यह बताएं कि कप्तान की जेल सीरीज और जासूस पुलिस एहलकार, ये मामला क्या है। और खान साहब ने 4 किताबों के जरिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की निगरान हुकूमत को, इदारों को, अदलिया को और पाकिस्तान की आवाम को जेल से क्या पैगाम भेजा है, इसकी तफसील भी आपके सामने हम रखेंगे। और व्यूअर्स, आपको ये बताएंगे पीटीआई और जेयूआई की इलेक्शन कमीशन यात्रा है। नारा लगाया गया कि साडा हक एथे रख, और ये नारा किस पैराए में लगाया गया, इसकी मुकम्मल तफसील भी आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं कि 2019 का साल था। नवाज शरीफ साहब बर्तानिया अपने इलाज के लिए आए थे। दिल उनका खराब था, प्लेटलेट्स कभी ऊपर होते थे कभी नीचे होते थे। और यह नारा पाकिस्तान के मीडिया ने लगाया, एक खेल खेला जनरल बाजवा के कहने पर और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की एमा पर, कि नवाज शरीफ साहब को अगर जेल से बाहर ना निकाला गया तो वो हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और उनकी जान को खतरा है। ये नैरेटिव बिल्टअप किया गया और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, जहाज में बैठते हैं और फिर उसके ऊपर बाकायदा हमने जो सियासत थी, एक एक जो उसका बाब है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने वो खुलते गए कि क्या झूठ बोला गया और कितना झूठ बोला गया और किस किस ने झूठ बोला। नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान से बाहर आने का मकसद ये था कि वो डील करें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जनरल बाजवा के साथ उन्होंने डील की। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने भाई की हुकूमत, जिसका तस्करा ख्वाजा आसिफ साहब भी कर चुके कि 2019 में हमें यह हुकूमत जो है वो प्लेट में रखकर दी जा रही थी, लेकिन हमने इनकार कर दिया और अपने मुकदमात को खत्म करवाया जाए, इसके साथ साथ नई कानून साजी की जाए और वो ताकत जो हमेशा के लिए उनसे छीन ली गई थी बकौल इनके, वो ताकत जो है दोबारा हासिल की जा सके। हुकूमत भी बन गई, केसेस भी खत्म हो गए, लेकिन नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस नहीं गए। इनकी बेटी के मुकदमात भी खत्म हो गए, लेकिन नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं गए। इनकी भाई की हुकूमत आई और चली गई, लेकिन नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं गए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि शायद अभी भी उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी गई। व्यूअर्स, लंदन में इंतहाई अहम मुलाकातें हो रही हैं। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ के साथ 1-on-1 मुलाकात होती है, सलमान शहबाज मुलाकात में बैठते हैं, हसन नवाज बैठते हैं और एवन फील्ड में मुलाकातें हुई और फिर मीडिया इंटरेक्शन में सवालात उनसे सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से किए जाते हैं। यह अलग मामला है, लेकिन इन मुलाकातों के तनाजुर में आपको याद रखना चाहिए ये जो लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया कि नवाज शरीफ साहब दिल बर्दाश्ता क्यों हो गए और अब उन्होंने क्या फैसला किया है पाकिस्तान आने के हवाले से। पाकिस्तान का मौजूदा सियासी मंजरनामा, नवाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद हैं और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। एस्टेब्लिशमेंट ने एक ऐसी निगरान हुकूमत लाकर बैठा दी है जिसके पास मैंडेट इलेक्शन करवाने का नहीं है। यह मैंडेट आज भी पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के पास है और जब वहां से इशारा होगा, इलेक्शन कमीशन भी हाथ बांधकर और अलन ऐलान जो है कहेगा कि जनाब अब हम तैयार हैं इलेक्शन करवाने के लिए। पाकिस्तान के इन हालात का आपको बिल्कुल अदराक होना चाहिए। जब सियासी जमातों की तरफ से 1-2 आवाजें आ रही हैं कि इंतखाबात क्यों नहीं करवाते, वक्त पर इंतखाबात जो है होने चाहिए। नवाज शरीफ को इन दोनों मुतालबात से कोई सरोकार नहीं है। पाकिस्तान में इंतखाबात हों या पाकिस्तान में इंतखाबात ना हो, नवाज शरीफ साहब का एक एजेंडा है, एक ही 1 पॉइंट एजेंडा है कि मुझे कब जो है रिलीफ दिया जाएगा, मेरे मुकदमात कब खत्म होंगे, मुझे रिलीफ प्लेट में रखकर किसी पर्चे के जरिए लंदन भिजवा दो और जब मैं पाकिस्तान आऊं तो मेरा एक आलीशान इस्तकबाल किया जाए, मैं गली गली जाकर ऐलान करूं कि देखो मेरे साथ जुल्म हुआ था लेकिन हक और सच की फतह होती है और आज देखो मैं सुरखरू हो गया और आज मैं आपके दरमियान वापस आ चुका हूं। लेकिन इन पूरे हालात में नवाज शरीफ साहब ने बहुत देर कर दी। 2019 से लेकर आज तक हालात बदल चुके हैं पाकिस्तान के। मियां साहब, अब आपका पॉलिटिकल कैपिटल भी खत्म हो गया, सब चीजें खत्म हो गई। इन हालात में शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें हो रही हैं लंदन में और यह पैगाम पहुंचा दिया गया कि एस्टेब्लिशमेंट मुल्क के अंदर अभी इंतखाबात नहीं चाहती, इमरान खान को मजीद दीवार के साथ लगाना चाहती है। और फिर मौजूदा जो अदलिया है जिसकी तरफ से इमरान खान को जो जिस हद तक रिलीफ मिल रहा है उमर अता बंदयाल के होते हुए, एक खटका लाहक है
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ साहब को कि गुड टू सी यू अली अदलिया जब तक अपने घर नहीं जाएगी हमने पाकिस्तान वापस नहीं आना। लेकिन व्यूअर्स आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा और इस मंजरनामे के तमाम टीयर्स, हर तरफ से खबर ये कंफर्म हो रही है कि ये सिर्फ मामला पाकिस्तान की अदलिया का या जस्टिस काजी फाइज ईसा के आने का नहीं है, बल्कि एक मामला पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का भी है। जहां से ग्रीन सिग्नल मिलना है वहां से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा, वहां पे अभी भी लाल बत्ती है, बल्कि बताने वाले ये भी बताते हैं कि वहां पर मुकम्मल अंधेरा है और उम्मीद की और रोशनी की कोई किरण नवाज शरीफ साहब के लिए दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। इसलिए मैंने जो प्रोग्राम के शुरू में कहा था ना कि पीटीवी का एक ड्रामा आता था, इंतजार फरमाएं, उस ड्रामे के उन्वान में और नवाज शरीफ के आज के हालात में कोई फर्क नहीं है। अब ये ड्रामा जो दिखाया जा रहा है नवाज शरीफ साहब को, ये ड्रामा देख रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है और इस ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में किरदार बदल गए, लेकिन आज भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में बुनियादी किरदार है। लोग बदल जाते हैं लेकिन इस किरदार और स्क्रिप्ट जो है वो आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। इंतजार फरमाइए और जब तक ग्रीन सिग्नल इनकी तरफ से नहीं दिया जाएगा नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। सितंबर की तारीख हमने सुनी, दीगर तारीख भी हमारे सामने आती रही, लेकिन एक बात, चूंकि इलेक्शन, जिन लोगों से हम बात करते हुए कहते हैं कि जनाब चूंकि इलेक्शन नहीं हो रहे, मर्दमशुमारी का मामला है, तो नवाज शरीफ पाकिस्तान जाकर क्या करेंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि वो अभी यहीं पे रहे। मैंने 2 रोज पहले ये खबर आपके साथ शेयर की थी, मेरी इंतहाई अहम जो करीबी जराए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि हम जायजा जरूर ले रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब सितंबर में पाकिस्तान जाएंगे तो मुझे नहीं लगता, बगैर किसी झिझक के उन्होंने फौरी ये जवाब दिया था कि सितंबर में नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी जो है मुझे नजर नहीं आ रही है। व्यूअर्स, इस खबर के साथ जो सवालात जुड़े हुए हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को ऐसा है ना कि कोई रोक रहा है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट का नाम तो मैंने आपके सामने रख दिया, लेकिन सवालात जो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं नवाज शरीफ के पाकिस्तान जाने और फिर लंदन में जो मुलाकातें हो रही हैं, इनमें क्या तय पा रहा है। नवाज शरीफ का फिलहाल सितंबर में वतन वापसी का प्लान मौखर हमें होता हुआ नजर आ रहा है। इन मुलाकातों के तनाजुर में फैसला इंतखाबात अगले साल फरवरी मार्च में मुमकिना तौर पर होने के बायस किया गया है, जो ये फैसला किया गया, और फिर इलेक्शन फरवरी में हो या मार्च में, मियां साहब को वतन वापसी पर आखिर डर किस बात का है, ये एक बुनियादी सवाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के का जो वोट बैंक है, जो वोटर है, जो सपोर्टर है, वो यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ये जरूर पूछ रहा है, मियां नवाज शरीफ से पूछ रहा है। जस्टिस बंदयाल भी उस वक्त तक तो घर जा चुके होंगे, लेकिन इसके बावजूद क्यों मियां साहब जो है वो पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहते। मियां साहब को लंदन रुकने का फैसला उनके खौफ को जाहिर कर रहा है कि अगर वो पाकिस्तान गए तो ये भी ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कहे कि मियां साहब आप जाने, आपके केसेस जाने, हमसे आपने किसी चीज की उम्मीद नहीं रखनी है। राना सनाउल्लाह का जो बयान था ना कि गारंटी मिल गई है, ये गारंटी किस किस्म की है, और जमहूरी सेटअप में इनको भी रिप्रीमांड करना चाहिए और पूछना चाहिए कि भाई एक मुजरिम को पाकिस्तान वापस आने की गारंटी किसने दी, ये गारंटी है या डील है या ढील है, और ये डील और ढील किसकी तरफ से पेश की जा रही है। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम पहुंचा दिया है। व्यूअर्स, जो नहीं चाहती कि मियां साहब पाकिस्तान वापस आए, नवाज शरीफ के लंदन रुकने के फैसले के पीछे एस्टेब्लिशमेंट है और उनका पैगाम है जो मैंने आपके सामने रखा, और फिर मियां साहब को भी अब इंतखाबात जल्द होते हुए नजर नहीं आ रहे। और जो सबसे अहम सवाल है ना कि मियां साहब का किरदार सिर्फ दिहाड़ीबाज का है कि जब इलेक्शन की हवा चलेगी ना पाकिस्तान चले जाओ, वहां पर अपने मरूसी जो किरदार हैं इनको लॉन्च करो, एक नई ब्रांच खोलो और कहो कि जनाब नाम तो हमारा चल रहा है ना, नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज ग्रुप, और इसी नाम को हम जो जुनैद सफदर और मरीम नवाज के जरिए आगे चलाएंगे। इनका मुहिम से लेना देना कुछ नहीं है, पाकिस्तान की आवाम से लेना देना कुछ नहीं है। आज तक नवाज शरीफ के मुंह से यह नहीं निकला कि जनाब ये डॉलर ने जो ट्रिपल सेंचुरी की है तारीख में पहली बार, हम मुबारकबाद ही दे दें उस हुकूमत को और शहबाज शरीफ को जो एवन फील्ड में इनके साथ कई कई घंटे जो है मुलाकात करता है। और फिर आपको यह भी मैं बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने भाई को ना रोक लिया है, और शहबाज शरीफ साहब ऐसा लगता है कि शायद वो एस्टेब्लिशमेंट से ये डील कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि डील हो जाए कि उनकी ख्वाहिश पर कि देखो मैंने नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से रोक दिया, तो अब मेरे साथ जो है वो मुकमुका करो और मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाओ, और फिर आप कहेंगे जो कहेंगे हम हाजिर हैं, आप कहेंगे बैठ जाओ मैं बैठ जाऊंगा, आप कहेंगे खड़े हो जाओ मैं खड़ा हो जाऊंगा, आप कहेंगे लेट जाओ मैं लेट जाऊंगा, और आपके लिए एक जो महफूज रास्ता है वो शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए
کی صورت میں ہی سامنے آئے گا، یعنی محفوظ راستہ اپنے فیصلوں کے لیے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ پھر ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ نواز شریف کے نہ آنے کا نواز لیگ کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ پولیٹیکل کیپٹل ان کے پلے میں پہلے ہی کچھ نہیں ہے، اور پاکستان کی عوام کتنا پیار کرتی ہے نواز شریف سے وہ آپ کو پچھلے 4 سالوں میں پتہ چل گیا ہوگا، اور لوگ کیا سمجھتے ہیں اس جماعت کے حوالے سے وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ فائدہ صرف اور صرف ہاؤس آف شریف میں شہباز شریف گروپ کا ہوگا، جو صرف وزیر اعظم بننے کے لیے سب کچھ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گئے، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے چاہنے سے ہی اب حالات جو ہیں وہ کوئی رخ اختیار کریں گے، unless and until کوئی بڑی ریولوشن آ جائے اور پاکستان کی جو عوام ہے وہ جمہوری طریقے سے کہ الیکشن میں کسی اور کو ووٹ دیں، اور دھاندلی کی بجائے اگر دھاندلا بھی ہو جائے اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ باہر نکلیں اور ووٹ کی طاقت کو استعمال کریں تو حالات بدل سکتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے اوور دا ایئرز یہ دیکھا، انتخابات جب بھی ہوئے لوگوں کا ٹرن آؤٹ جو ہے بہت ہی کم رہا، اور جب تک ہر شخص ہر ووٹر اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ استعمال نہیں کرتا، ووٹ کی طاقت کو استعمال نہیں کرتا، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی حق نہیں پہنچتا ہم پاکستان کے حالات کے بارے میں کہیں پر بھی بیٹھ کر کوئی بات کریں کہ یار اس ملک کا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا کچھ نہیں ہوگا نا، آپ اپنے ووٹ کی طاقت کو استعمال نہیں کرتے۔ ویورز، اب جو دوسری خبر ہے نا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ خان صاحب کے بیانیے کی ایک جھلک موجود ہے اس پوری خبر کے اندر۔ خان صاحب کی کوئی تقریر پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل پر نہیں چلی، پاکستان میں خان صاحب کا جو نام ہے وہ بھی نہیں چل سکتا، بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف، اور یہی جو ہے وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے نا چیئرمین تحریک انصاف، وہ چیئرمین تحریک انصاف نے نا اپنی ذہانت کے ذریعے یہ پیغام پاکستان کی عوام کے لیے بھیجا ہے۔ خان کی ایک جیل سیریز ہے، وہاں کے حالات ہیں جو خان صاحب گائے بگائے جس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور پھر ایک جاسوس اہلکار کی کہانی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ویورز، آپ کو بتا دوں کہ بابر اعوان صاحب جیل میں گئے، اور بابر اعوان صاحب ان وکلا میں شامل ہیں جن کے نام، جن کو اجازت ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے مل سکیں، یہ الگ بات ہے کہ انہیں ملنے نہیں دیا جاتا۔ تو بابر اعوان صاحب جیل میں گئے، اور انہوں نے جا کر وہاں پہ منظر کیا دیکھا؟ خان صاحب سے انہوں نے کچھ سوالات کیے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کپتان سے میری ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا کیسے ہیں آپ؟ مسکرا کر بولے کہ عرصے بعد کتابیں پڑھنے کا مجھے ٹائم ملا ہے، قرآن حکیم فرقان مجید ترجمے کے ساتھ تکمیل کے قریب ہے، ابن خلدون کا مقدمہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز حکومت، جارج اورویل کی 2 کتابیں اینیمل فارم اور 1984 ہے۔ خان صاحب نے یہ صرف کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا، اور بابر اعوان صاحب نے آ کر باہر جو ہے صرف یہ نہیں بتایا کہ خان صاحب جیل میں کیا کر رہے تھے، بلکہ ایک پیغام دیا گیا ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو، پاکستان کی نگران حکومت کو، کاکڑ صاحب کو، پاکستان کی عدلیہ کو، اور سب سے اہم پاکستان کے عوام کو عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر ایک پیغام بھیجا ہے۔ ویورز، آپ کو یہ بتا دیں کہ مقدمہ ابن خلدون جو ہے یہ سوشیالوجی، اکانومی اور سیاسی موضوع پر ایک انتہائی اہم اور عظیم کتاب، رہنما کتاب اگر آپ اسے کہیں تو بالکل بھی غلط نہیں ہوگا، جس میں مختلف قوموں اور قبائل کا ذکر ہے، عام حکومتوں اور ممالک اور خلافت شاہی کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن موجود ہے۔ یعنی خان صاحب جو ہے وہ پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سری پائے کھائے، اور جمعے کے جمعے جو ہے لندن میں جو ایک گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے کہ کون کھانا لے کر آئے گا، تو ہم نے تو ایون فیلڈ میں اور حسن نواز کے دفتر میں یہی دیکھا، اور پھر دوسری طرف جو ہے مریم بی بی کہتی تھی کہ میں نے جو واش روم صاف کرنے جو ہیں وہ جیل میں سیکھے، پھر فرائی پین سے میں کپڑے استری کرتی تھی۔ تو اس سے قومیں نہیں بنتی، قومیں اس طرح بنتی ہیں کہ آپ کا لیڈر کیا کر رہا ہے، وہ پاکستان کے حالات اور معاشرے کے حالات کس طرح بدلتے ہیں، سوسائٹیز کیسے بنتی ہیں، اور قومیں کیسے ماضی میں بنتی رہی، بگڑتی رہی، ٹوٹتی رہی، اس کا ایک باقاعدہ جو ہے وہ جائزہ لے رہے ہیں۔ پھر جو سب سے امپورٹنٹ کتاب ہے نا قرآن مجید فرقان حمید کا انہوں نے مطالعہ کیا ہے، اور اوبویسلی اسے پڑھ رہے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تکمیل کے قریب ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور خان صاحب نے ہمیشہ اپنی تقریر کا آغاز اللہ کے پاک نام سے کیا، بابرکت نام سے کیا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرماتا ہے، اور جو سچائی کا راستہ ہے اور جو حق اور سچ کا راستہ ہے اس پر کس طرح قائم رہنا ہے، خان صاحب کی تقریروں میں ہمیشہ آپ کو نا اس کی ایک جھلک نظر آئے گی۔ تو اس لیے خان صاحب نے قرآن مجید فرقان حمید
کا جو ذکر کیا اور جس طرح سے وہ تمام منازل طے کر رہے ہیں، آبویسلی یہ بھی ایک میسج ہے یوتھ کے نام، پاکستان کی عوام کے نام، کہ اگر آپ نے رہنمائی حاصل کرنی ہے تو قرآن کے ترجمے سے آپ یہ رہنمائی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ نوبل انعام یافتہ اینیمل فارم جو ہے یہ جارج اورویل کا بہت ہی زبردست ناول ہے۔ جارج اورویل بہت ہی مشہور ایک ناول نگار ہیں، اور اس ناول میں کمیونزم کا علامتی انداز میں مذاق اڑانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ناول کے کردار مختلف جانور ہیں جو انسانوں کو اس فارم سے نکال باہر کرتے ہیں اور اپنی حکومت قائم کرتے ہیں۔ برابری کی بنیاد پر بنائی گئی اس حکومت کا حشر بھی کچھ اچھا نہیں ہوتا، اور وہاں بھی اشراف کی صورت میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس طبقے کا ذکر کیا گیا ہے، میں استعمال نہیں کر سکتا، لیکن ایک طبقہ جو ہے وہ ابھرتا ہے جو دوسرے جانوروں کے ساتھ انسانوں سے بھی زیادہ برا سلوک کرتا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اور پھر آپ اگر میٹافوریکلی اس پورے اس فارم ہاؤس کا جائزہ لیں، اور جہاں پر کہا جاتا ہے نا کہ برابری، اور ہمارے ہاں بھی تو لیول پلینگ فیلڈ کی بات جو ہے وہ بار بار کی جا رہی ہے، تو اس میں بھی ایک پیغام تھا۔ لیکن 1984 میں جو جارج اورویل کا ایک انگلش فکشن ناول ہے، یہ میرے لیے بہت ہی امپورٹنٹ تھا۔ وہ اس لیے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حکومت کس طرح لوگوں کے خیالات پر پہرے لگاتی ہے، کس طرح سچ کے نام پر لوگوں میں جھوٹ بیچا جاتا ہے۔ پاکستان کے بھی حالات اسی طرح کے ہی ہیں نا، اور خان صاحب یہی بتانا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان میں صحافیوں کو اٹھا لو، پی ٹی آئی کو جو ہے وہ راندہ درگاہ کرنے کی کوشش کرو، لوگوں کی آواز کو دباؤ، جو حق اور سچ کی بات کرے آپ اس کے خلاف ایک کارروائی شروع کر دو۔ تو یہ پیغام 1984 کا جو ذکر کیا گیا نا، اصل میں ایک کمپیریزن ہے پاکستان کے حالات کے حوالے سے، جو خان صاحب نے اس کا ذکر کیا اس کتاب کا نام لے کر، بابر اعوان کے ذریعے۔ اور پھر وہ اس کتاب میں آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ 1984 میں یہ لکھا گیا کہ جب یورپ مکمل تباہ ہو چکا تھا، برطانوی قوم بھوک اور افلاس میں گھر چکی تھی اور مستقبل بھی تاریک دکھائی دے رہا تھا، تو اس کا ایک جائزہ جو ہے آپ کو اس کے اندر نظر آئے گا۔ چونکہ تباہ کاریاں پاکستان کے اندر بھی ہو رہی ہیں، معاشرہ اور ہمارا جو پاکستان ہے یہاں پر ڈالر ٹرپل سینچری کر چکا ہے، تو ان حالات کے اندر آپ کو یہ 4 کتابوں کے ذریعے خان صاحب نے اپنا پیغام قوم کے سامنے رکھا 1984، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اینیمل فارم اور جو ابن خلدون کا مقدمہ ہے، مقدمہ ابن خلدون کا، اور پھر اوبیسلی قرآن مجید فرقان حمید جو دنیا کی سب سے افضل کتاب ہے، اس کا بھی خان صاحب نے حوالہ دیا کہ ہمیں اسی راستے پر چلنا ہے اور اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے۔ ویورز، اس پوری میٹنگ کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی، بشرا بی بی خان صاحب سے ملنے جاتی ہیں، تو ان کی ملاقات جب ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کیا کام کیا جا رہا ہے، خان صاحب کے نا بالکل ساتھ ایک پولیس اہلکار کو بٹھا دیا جاتا ہے، اور اس پولیس اہلکار کو بٹھانے کا مقصد کیا ہے کہ ایک جاسوس جو بتا سکے کہ جناب یہ دونوں باتیں آپس میں کیا کرتے ہیں، اور کیا کوئی خان صاحب کو کوئی چیز تو نہیں دی جا رہی، گھر کا کوئی کھانا یا گھر سے کوئی لائی ہوئی چیز تو پیش نہیں کی جا رہی، کوئی کاغذ تو نہیں دیا جا رہا، کچھ کسی کاغذ پہ دستخط تو نہیں کروائے جا رہے، اور کیا پیغام لے کر بشرا بی بی باہر جاتی ہیں۔ یعنی اس کی پوری کڑی نگرانی ایک جاسوس پولیس اہلکار کے ذریعے جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور عمران خان کو سخت پہرے میں، چاہے وہ خیالات ہی کیوں نہ ہو ان پر بھی پہرے لگا دیے گئے ہیں، چاہے وہ کتابیں کیوں نہ ہو۔ اب آپ دیکھیے گا کہ یہ 4 کتابیں جس کا ذکر بابر اعوان صاحب نے کیا ہے، کل کو ان کتابوں کو بھی خان صاحب سے چھین لیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آپ ان کتابوں کے ذریعے پاکستان کی عوام کے ذہنوں کو جو ہے وہ زہر آلود کر رہے ہیں اور اندر سے بغاوت کے لیے اکسا رہے ہیں۔ 1984 اور پھر اینیمل فارم اور پھر دیگر کتابیں، جس کی بنیاد پر اہم ممکن ہے کہ خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ جیل کے اندر بھی ایک کریک ڈاؤن جو ہے وہ کر دیا جائے اور ان کتابوں پر پابندی لگا دی جائے ما سوائے قرآن مجید فرقان حمید کی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن گو شروع میں یہ ہوا کہ خان صاحب کو ایکسیس نہیں دیا گیا انگلش جو ترجمے کے قرآن کے حوالے سے، لیکن حکومت ہے جی آپ کی، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور خان صاحب کے ساتھ یہ تمام سلوک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ویورز، آپ کو یہ بتا دیں کہ جہاں پر یہ پیغام دیا جا رہا ہے نا، وہاں پر دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جا کر ملے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پی ٹی آئی کا جو وفد ملا، اس میں بابر اعوان صاحب تھے، علی ظفر صاحب ہیں، عمیر نیازی ہیں، علی محمد خان ہیں، جنہوں نے الیکشن کمیشن سے میٹنگ کی ہے، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے علاوہ جے یو آئی کا وفد بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے جا کر ملا ہے۔ لیکن میرے لیے امپورٹنٹ یہ تھا کہ جے یو آئی نے جا کر کچھ اور مانگا ہے، تعریفیں کر کے باہر آ گئے، جبکہ دوسری طرف
پاکستان تحریک انصاف نے جا کر ایک ہی نعرہ لگایا تھا کہ ہمیں ہمارا حق جو ہے یعنی ساڈا حق ایتھے رکھ کا یہ نعرہ لگایا گیا. الیکشن کمیشن کے سامنے پی ٹی آئی نے جو باتیں کہی ہیں, پہلا مطالبہ یہ کیا گیا کہ الیکشن کسی صورت بھی 90 روز سے آگے نہیں جانے چاہیے. آئین کے تحت 90 روز میں الیکشن کروانا الیکشن کمیشن پاکستان کی ذمہ داری ہے. الیکشن کروانے میں پاکستان تحریک انصاف ہر تعاون کے لیے تیار ہے. حلقہ بندیوں کا عمل روکا جائے. آرٹیکل 51 کے تحت درج ہر صوبے میں کتنی سیٹیں ہیں, پی ٹی آئی نے کہا نئی مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں نہ کروائی جائیں. میٹنگ کے دوران پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا کہ ہمیں نئی مردم شماری اور حلقہ بندیاں منظور نہیں ہیں. پارٹی جھنڈے لہرانے کی اجازت دی جائے. الیکشن مہم کے دوران پارٹی پرچم لہرانے کی اجازت جو ہے وہ چھین لی گئی ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ہم جائیں گے تو اوبیسلی انہوں نے پی ٹی آئی فوکس یہ تمام پابندیاں لگائیں گے. اوبیسلی باقی تو دھاندلی کے ذریعے جو ہے وہ کوشش کریں گے کسی طرح وہ جیت جائیں. ویورز آپ کو بتا دیں کہ جے یو آئی کا جو وفد ملا جا کر اس میں عبدالغفور حیدری تھے, جلال الدین اور دیگر شریک تھے, اور انہوں نے مطالبات رکھے کہ کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن کا انعقاد آئین کا تقاضا ہے. بہت احسان آپ کر رہے ہیں کہ جناب اگر آئین کا تقاضا نہ ہوتا تو اس ملک میں انتخابات نہیں ہونے تھے. یہ ان کی طرف سے کہنا کم از کم میری سمجھ سے باہر ہے. پھر مردم شماری کے نتائج سرکاری طور پر شائع ہو چکے ہیں. الیکشن کمیشن کو پہلے حلقہ بندی کا عمل مکمل کرنا چاہیے. جے یو آئی کے اراکین نے یہ بھی کہا کہ نئی مردم شماری کے مطابق ووٹرز کے درست اندراج کی ضرورت ہے. پولنگ اسٹیشنز کی لسٹوں کو بھی درست کیا جائے. غیر جانبدار اور دیانتدار اور جو آپ کے آر اوز ہیں, اس کے علاوہ ڈی آر اوز کی تعیناتی کو بھی یقینی بنایا جائے. اچھا, اب الیکشن کمیشن کا بھی رد عمل اس کے اوپر آ گیا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری کوشش ہے کہ الیکشن کا انعقاد جلد سے جلد ہو. انتخابات میں تمام پارٹیوں کو یکساں مواقع میسر ہوں گے. انتخابات کی شفافیت کو یقینی بنایا جائے. سیاسی پارٹیوں سے مشاورت کا عمل جو ہے وہ آئندہ بھی جاری رہے گا. آپ سیاسی پارٹیوں کے علاوہ نا ایسا کریں, انڈیا کے کسی سفیر کو بھی بلائیں. آپ نے امریکہ کے سفیر کو بلایا نا, آپ انڈیا کے سفیر کو بھی بلائیں. آپ رشیا کے سفیر کو بھی بلائیں. آپ ہر اس ملک کے سفیر کو بلائیں جو پاکستان کا دشمن ہے. ایسا کریں, افغانستان کے سفیر کو بھی بلا لیں, اور طالبان کے کسی بھی سفیر کو بلا کر ان سے کہیں گے جی پاکستان میں انتخابات ہو رہے ہیں اور ہمیں آپ کا تعاون چاہیے. یعنی غضب خدا کا یہ جو آپ 14 توپوں کی سلامی جو ہے امریکی سفیر کو دے رہے ہیں نا, یہ پاکستان الیکشن کمیشن کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے. آپ کا انتخابات کروانا ہے, آپ اس تک محدود رہیں. لیکن ویورز, الیکشن کمیشن جو ہے کسی اور کے مینڈیٹ پر چھلانگے مار رہے ہیں. کچھ سوالات ان کے حوالے سے بھی ہیں کہ پی ٹی آئی نے اپنی ملاقات میں الیکشن کمیشن سے 90 دنوں میں الیکشن اور لیول پلینگ فیلڈ مانگے ہیں, لیکن دے گا کون؟ اور دونوں مطالبات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی دسترس سے باہر ہیں. فیصلہ کہیں اور سے ہوگا, گرین سگنل جو ہے کہیں اور سے دیا جائے گا. پی ٹی آئی نے گرفتار کارکنوں کی رہائی کا بھی جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے تاکہ انتخابی مہم چلائی جا سکے. الیکشن کمیشن اس پر بھی بالکل بے بس نظر آتا ہے کیونکہ یہ بھی فیصلہ کہیں اور سے ہونا ہے. پھر پی ٹی آئی کے علاوہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ہو نہیں سکتی, اور جن لوگوں کو آپ نے گرفتار کر لیا ہے آپ اس کو کس طرح انڈو کریں گے. پاکستان تحریک انصاف ٹی وی پر آ کر میڈیا کوریج جو ہے وہ کیسے حاصل کر سکتی ہے, کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ صرف نام کی چیز ہے, یہ بھی کہیں اور سے ملنی ہے. اور پھر اپنے دور میں پاکستان تحریک انصاف نے مردم شماری کیوں نہ کروائی؟ اگر ایسا ہوتا تو حلقہ بندیاں بھی اپنے وقت پر ہوتی اور آج انتخابات بھی جو ہیں اس کی صورتحال ڈیفرنٹ ہوتی. یہ جو بار بار لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جا رہی ہے نا, 1984 یہ جو کتاب ہے, ناول جا کر آپ ضرور پڑھیں, اور پھر اس کے ساتھ اینیمل فارم کا ایک پریسی ہے یا ایک بریف ہے اسے ضرور پڑھیے گا. آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عمران خان کا ان 4 کتابوں کے ذریعے, جو سب سے بڑی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے, ظلم کی ہر رات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, آخر میں جو فتح ہے وہ حق اور سچ کی ہوتی ہے, یہ پیغام تھا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا طرز حکومت, اوبیسلی آپ ہمیشہ اس سے متاثر رہے, اس کو بھی خان صاحب نے دہرایا. اور پھر جو دیگر آپ کے ملک کے حالات ہیں, ان 4 کتابوں کے ذریعے خان صاحب نے قوم کے سامنے رکھ دیا. میں نے بار بار اس کو اس لیے دہرایا تاکہ یہ پیغام جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے, اور خان صاحب کے نے میٹافوریکلی اپنی تقریر اور ان کتابوں کا جو حوالہ دیا گیا وہ کہنا اصل میں کیا چاہتے ہیں. ویورز, یہ شو تھا آج کا ہمارا, اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, اور ان 4 کتابوں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا. مجھے یقین ہے کہ میرے سے زیادہ یہ کتابیں جو ہیں, اینیمل فارم میں نے پڑھا ہوا ہے, 1984 میں نے یہ نہیں پڑھا ناول جو ہے جارج آرویل کا, لیکن اینیمل فارم جو ہے بیک ان 2000 انفیکٹ 1999 کے اندر میں نے اسے پڑھا تھا ایف سی کالج کے اندر, لیکن باقی میں نے نہیں پڑھی.
انگریزی یہ جو آپ کا قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے میں نے 5 سے 6 جو پارے ہیں وہ ضرور ترجمے کے ساتھ پڑھے. انشاءاللہ اللہ توفیق دے کہ باقی بھی ہم مکمل کر سکیں. لیکن باقی آپ ضرور پڑھیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کا اس کے حوالے سے کیا خیال ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا اور بابر اعوان کے ذریعے جو پیغام تھا, what you make out of it. آپ خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.